سر میرا ڈھال الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له لا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وكبيرنا ونبينا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر
وأصدقهم حياء عثمان وأقصاهم علي رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پچھلے جمعۃ المبارک یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ ہے، جس کی 12 تاریخ کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. اور یہ بھی میں نے پچھلے جمعۃ المبارک عرض کیا تھا کہ 22 رجب کو کنڈے بھرے جاتے ہیں. صبح صادق سے پہلے ان کچے برتنوں میں کنڈے بھر دیے جاتے ہیں اور صبح صادق سے پہلے اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. نام دیا جاتا ہے کہ امام جعفر صادق ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق ان کے یہ وفات کا دن ہے. حالانکہ کتابیں آپ اٹھا کر دیکھ لو، اہل سنت والجماعت کی کتابیں اٹھاؤ، روافض کی کتابیں اٹھاؤ، باقاعدہ ان میں امام جعفر کے حوالے سے جو ولادت کی یا وفات کی تاریخ لکھی گئی ہے، 22 رجب کو امام جعفر نہ پیدا ہوئے ہیں نہ ان کی وفات ہوئی ہے. اس معاملے میں ہمارا اہل سنت والجماعت اور شیعوں کا ایک ہی موقف ہے کہ 22 رجب کو نہ امام جعفر پیدا ہوئے نہ فوت ہوئے. پھر یہ کیوں مشہور ہو گئی؟ یہ بات کیوں مشہور ہوئی؟ وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے نام کچھ اور لیا، حقیقت میں کام کچھ اور ہے. 15 رجب یا 22 رجب کو جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وفات کا دن ہے. میں آگے چل کر اس بات کی وضاحت کروں گا کہ اگر کنڈے کے لفظ کو ہی آپ دیکھ لیں تو ساری حقیقت آپ حضرات کے سامنے آ جائے گی
کہ اگر خدا نخواستہ کسی کا پیسہ، کسی کی دولت، کسی کا گھر بار اجڑ جائے، ہم اسے کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی کا تو کنڈا ہی ہو گیا۔ در حقیقت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مخالفین ہیں، انہوں نے اس بات کا خوشی کا اظہار کیا، کہتے نہیں، لیکن ان کا مطلب اور مفہوم کنڈے بھرنے کا یہ ہے کہ نعوذ باللہ امیر معاویہ کا کنڈا ہو گیا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور شان کیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء کے ساتھ بطور منشی کے کام کیا کرتے تھے۔ ایک منشی وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کی پراپرٹی کو دیکھتا ہے، جائیداد کو دیکھتا ہے، یا اگر وہ سرکاری منشی ہے تو وہ سرکاری کاغذات کو دیکھتا ہے۔ سارا ریکارڈ منشی کے پاس ہوتا ہے۔ ایک منشی یہ ہے کہ ایک منشی کچھ کسی چیئرمین کا، کوئی ایم پی اے کا منشی ہے، کوئی ایم این اے کا منشی ہے، کوئی کسی وزیر کا منشی ہے۔ امیر معاویہ کا وہ مقام اور شان ہے کہ آپ منشی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ امیر معاویہ کا کام کیا تھا؟ جو وحی آیا کرتی تھی، خدا کا قرآن جبرائیل لے کر آتا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحی کو، خدا کے قرآن کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے لکھا کرتے تھے۔ جسے ہم کاتب وحی کہتے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ فرمایا امیر معاویہ تجھے مبارک ہو، ابھی جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، خدا کا سلام پیش کر کے گئے ہیں۔ اور مسلمانوں وہ آدمی بڑا خوش ہوتا ہے جسے پولیس والا سلام کہہ دے، ایم پی ایم این اے سلام کہہ دے، وزیر سلام کہہ دے۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرا مقام کتنا ہے، تیری شان کتنی ہے، تجھے خدا خود سلام کہہ رہا ہے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 مرتبہ خدا کا سلام آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 مرتبہ خدا کا سلام آیا۔ حضرت عثمان غنی کو 10 مرتبہ خدا کا سلام آیا۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 9 مرتبہ خدا کا سلام آیا۔ امیر معاویہ کو 2 مرتبہ خدا کا سلام آیا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرہ ادا فرمایا۔ آپ نے اپنے سر مبارک کے بال مبارک کٹوائے ہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں،
ابو بکر صدیق موجود ہیں، عمر فاروق موجود ہیں، عثمان موجود ہیں، علی مرتضی موجود ہیں، طلحہ زبیر موجود ہیں، سعد بن ابی وقاص موجود ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ کو بلاؤ، میرے معاویہ کو بلاؤ۔ معاویہ تشریف لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او معاویہ تم میری آج حجامت کرے گا، خدا کی قسم۔ او معاویہ تیری شان کتنی ہے، تیرا مقام کتنا ہے، تو نے وہ زلفیں مبارک کاٹی ہیں جن زلفوں کی قسم خدا قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بال مبارک بھی کاٹتے تھے، حجامت کرتے تھے، اور آپ کے ناخن مبارک بھی معاویہ ہی کاٹا کرتے تھے۔ خود ہی اندازہ لگا امیر معاویہ جب ناخن مبارک حضور کے کاٹتے ہوں گے کیا اپنے ہاتھوں میں رحمت والے ہاتھ مبارک نہیں لیتے ہوں گے؟ رحمت والے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھوں میں لے کر محبت بری نگاہ سے دیکھتے بھی جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ حجامت بھی کرتے جا رہے ہیں۔ رحمت والے ہاتھ مبارک اپنے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، پیار بھی کر رہے ہیں۔ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے بال مبارک زمین پر نہیں گرنے دیے، ناخن مبارک نہیں گرنے دیے۔ جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کے بال مبارک ناخن مبارک کپڑے میں باندھ کر رکھے ہوئے ہیں اور وصیت فرما دی جب میں دنیا سے چلا جاؤں، مجھے جب قبر میں رکھ دیا جائے میرے کفن کے اندر حضور کے بال مبارک رکھ دینا، ناخن مبارک رکھ دینا۔ جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے بال مبارک ناخن مبارک سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں اور وصیت فرما دی ہے جب میں دنیا سے چلا جاؤں کفن کے اندر یہ حضور کے ناخن مبارک رکھ دینا، بال مبارک رکھ دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا معاویہ کو بلاؤ۔ معاویہ تشریف لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا او معاویہ تو نے وصیت کر رکھی ہے میرے بال میرے ناخن میرے سینے پہ رکھ دینا۔ امام الانبیاء نے فرمایا جب میرے بال اور میرے ناخن تیرے سینے پہ ہوں گے میں تجھے رحمت والی چادر دے رہا ہوں، کفن تجھے اس کا دیا جائے گا۔ جو تو مرضی بکواس کر، تیرے تبرہ کرنے سے معاویہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ تیری گالی گلوچ کرنے سے معاویہ کی شان میں فرق نہیں آئے گا۔ میری تیری بات نہیں، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کو ملنے کے لیے تشریف لائے، پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے اور مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے، میری تیری ماں ہے۔ امیر معاویہ اپنی بہن کو ملنے کے لیے تشریف لائے۔ بہن اپنے بھائی کے سر کے بالوں پہ کنگھی پھیر رہی ہے۔ ادھر سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ فرمایا ام حبیبہ اپنے بھائی سے تو کتنا پیار کرتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے بھائی سے بڑا پیار کرتی ہوں، یہ میرا بھائی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں بہن ہوں یہ میرا بھائی ہے، میں اس سے بڑا پیار کرتی ہوں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او ام حبیبہ اتنا پیار تو اپنے بھائی سے نہیں کرتی جتنا میں محمد معاویہ سے پیار کرتا ہوں۔ ارے جس معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود فرمائے میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں معاویہ مہاجرین میں نہیں تھے، انصار میں بھی نہیں تھے، مہاجرین سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، انصار سے بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ ہے، تین گروہوں کا ذکر فرما دیا پروردگار عالم نے، اعلان ہو رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ وہ لوگ جو سبقت لے گئے اولین مہاجرین اور انصار، اولین سبقت لے جانے والے مہاجرین انصار ہے، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار کے اتباع کرنے والے ہیں، مہاجرین انصار ہیں اور ان لوگوں کی اتباع کرنے والے، اعلان ہو گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں خدا ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، اور ابھی قرآن خاموش نہیں ہوا، ساتھ اعلان ہو رہا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی، اور جنت میں نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اور ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو خدا جنت دے دے، اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دے۔ مہاجرین سے بھی خدا راضی، انصار سے بھی راضی، اور ان کے متبعین سے بھی خدا راضی۔ امام الانبیاء تشریف فرما ہے حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب آیا۔ یاد رکھنا نبی کا خواب، پیغمبر کا خواب جو ہوتا ہے وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ وحی کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ پیغمبر کو خواب آتے ہیں۔ مجھے تجھے خواب آئے، جو سارا دن سوچا ہے، جو پروگرام بنا رکھا ہے وہ خواب میں آ گیا۔ بہت کم ہمیں خواب آتے ہیں جو سچے خواب ہوں، لیکن جو پیغمبر کا خواب ہوتا ہے وہ وہی ہوا کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتا ہے۔
ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں. فجر کی نماز کے بعد مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام حرام رات مجھے خواب آیا، میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایسا وقت آئے گا میرے صحابہ کرام میں ایک جماعت ہوگی جو کشتیاں بنائے گی، جہاز، بحری جہاز بنائیں گے، اس پر فوج سوار ہو کر قصر روم کی طرف جائیں گے، اور اس جماعت میں جتنے لوگ ہوں گے پروردگار عالم ساری جماعت کو معاف فرمائیں گے. اس جماعت کا سپہ سالار بھی جنت میں جائے گا، اس جماعت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے جنت میں جائیں گے. علماء کرام نے لکھا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھال لیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع مل گئی قیصر روم جو اس دور میں سپر طاقت تھی، اس نے 600 بحری جہاز تیار کر رکھے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 فوج کا لشکر جنگل میں بھیج دیا، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لائے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دور کی سپر طاقت کے مقابلے میں جو قیصر روم کے پاس 600 جہاز تھے، حضرت امیر معاویہ نے 1700 بحری جہاز تیار کروا لیے. اور پھر یہ قافلہ چلا ہے، قیصر روم میں جا کر تباہی پھیلا دی. بتا دیا گیا جو سچا نبی ہوتا ہے اس کی پشین گوئی بھی سچی ہوتی ہے. نبی سچا جو ہوتا ہے، سچا پیغمبر جو ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ اپنے رب کے ہی حکم کا محتاج ہوتا ہے. اب جو تم مرضی بکواس کرتے رہو، حضور نے پیشگوئی کی اور اللہ نے پوری بھی کر دی. اور یہ امیر معاویہ یہ تھے، فلاں تھے، فلاں تھے. ایک بات بتا دوں، میں مانتا ہوں حضرت علی حضرت عائشہ کی آپس میں جنگ ہوئی ہے، حضرت علی امیر معاویہ کی جنگ ہوئی ہے، لیکن براہ راست جو جنگ ان کی ہوئی وہ غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی. غلط فہمی اس دور کے خوارج نے، ناصریوں نے، اس دور کے جو منافقین تھے، 700-800 کا جو ٹولہ تھا، یہ وہی ٹولہ ہے جس نے عمر فاروق کو شہید کیا، یہ وہی ٹولہ ہے جس نے عثمان غنی کو شہید کیا، یہ وہی ٹولہ ہے جس نے علی مرتضیٰ کو شہید کیا، اور یہ وہی ٹولہ ہے جس نے امام حسین کو رفقائے کرام کے ساتھ میدان کربلا میں شہید کیا. تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ وہ غلط فہمی کیا تھی. جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھال لی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی کو پیغام بھجوایا کہ علی جو عثمان غنی کے قاتل ہے، آپ ان سے قصاص لیں، آپ ان سے بدلہ لیں. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہنے لگے امی جان کچھ سیاسی معاملات ابھی مدینے کے ٹھیک نہیں،
ابھی وہ 700-800 کا ٹولہ مدینے میں پھر رہا ہے، میں سیاسی طور پر تھوڑا سا مضبوط ہو جاؤں، پھر میں وعدہ کرتا ہوں کہ 6 مہینے کے بعد عثمان غنی کو قتل کرنے والوں کسی میں قصاص لوں گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بھیجا حضرت عائشہ کے پاس کہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ میرا بیٹا ہے، میں بھلا ملاقات سے انکار کر سکتی ہوں؟ علی ملنے کے لیے گئے، حضرت عائشہ نے کہا کہ علی میں یہ چاہتی ہوں کہ ذرا عثمان غنی کے جو قاتلین ہیں ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ 6 مہینے تک میں بدلہ لے لوں گا۔ ادھر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں اور ادھر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں۔ جب تاریکی رات کی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، منافقین کا وہ ٹولہ جو سازشی ٹولہ تھا، وہ ٹولہ جس نے عمر کو شہید کیا تھا، عثمان کو کیا تھا، اس ٹولے نے رات کے اندھیرے میں حضرت عائشہ صدیقہ کے کیمپ پر حملہ کر دیا اور یہ نعرے لگا رہے تھے کہ علی مرتضیٰ کی طرف سے یہ حملہ ہوا ہے، ہمیں علی نے بھیجا ہے۔ اور رات کے وقت ادھر حضرت عائشہ صدیقہ کی بھی فوج تیار ہو گئی۔ غلط فہمی کی وجہ سے ہزاروں صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ وہ غلط فہمی میں ڈالنے والے وہی منافق تھے۔ اچھا اگلی بات بتا دوں، کچھ ادھر سے شہید ہوئے، کچھ ادھر سے شہید ہوئے۔ علی کو اتنا افسوس ہوا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف سے صحابہ کرام شہید ہوئے، جو علی مرتضیٰ کی طرف سے صحابہ شہید ہوئے، دونوں کا جنازہ علی نے خود پڑھایا۔ یہی بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہی تھی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی سے ہم کی سانس لے لیں، یہ فتنہ دب جائے گا، ورنہ اس فتنے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ میں نے غالباً پچھلے جمعۃ المبارک کے بعد عرض کی تھی، لڑائی امیر معاویہ کی علی کی آپس کی ہو یا حضرت عائشہ صدیقہ کی امیر معاویہ علی کے ساتھ ہو، وہ بڑے ہیں، بڑوں کی لڑائی میں چھوٹے انوالو نہیں ہوا کرتے۔ لڑائی ماں باپ کی ہونا تو جو سمجھدار بچہ ہوتا ہے وہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے۔ ہم کون ہیں حضرت عائشہ کو گالیاں دینے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے؟ یزید کے معاملے میں امیر معاویہ کو گالیاں اس لیے دی جاتی ہیں کہ امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو یزید کو کیوں امیر بنایا تھا۔ اگر اس وجہ سے کہ یزید امیر معاویہ کا بیٹا ہے اس لیے امیر معاویہ کی ہم مخالفت کرتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ نے یزید کو جانشین کیوں مقرر کیا، اگر اس بات پر جھگڑا ہے تمہارا، اس بات پر امیر معاویہ کی مخالفت کرتے ہو کہ یزید کو اپنا جانشین مقرر کیوں کیا، پھر یہ اعتراض شیر خدا پر آتا ہے کہ شیر خدا نے اپنی زندگی میں امام حسن کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ نہ ہم معاویہ کو غلط کہتے ہیں، نہ ہم علی کو غلط کہتے ہیں۔ علی شیر خدا ہے، معاویہ کاتب وحی ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہے، صالح ہے۔
پھر بات مجھے یاد آ گئی، کچھ دوست کچھ باتیں تو ذہن میں رکھ لیتے ہیں، کچھ دوست نکال دیتے ہیں، یہاں سے جمعہ سے پڑھ کر فارغ ہو گئے تو ساری باتیں مسجد میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے دور میں کسی بھتیجے کو، کسی بھانجے کو، اپنے کسی بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا۔ جناب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں امام حسن کو جانشین مقرر کر دیا۔ ہم نہ صدیق کو کچھ کہتے ہیں جنہوں نے کسی کو جانشین نہیں بنایا، ہم عمر کو کچھ نہیں کہتے ہیں، عثمان کو کچھ نہیں کہتے ہیں، اور جنہوں نے جانشین بنایا تھا ہم اس کی بھی مخالفت نہیں کرتے۔ ابو بکر صدیق نے جانشین اپنے بیٹے کو مقرر نہیں کیا۔ اس کا اپنا علم ہے، اپنا تدبر ہے۔ عثمان نے نہیں بنایا، عمر نے نہیں بنایا، حضرت علی مرتضیٰ نے جانشین مقرر کر دیا۔ اور ان کا اپنا تدبر تھا۔ پھر حدیث ذہن میں آ گئی، امام الانبیاء نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ الخلافت 30 سنہ من بعدی، میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی۔ ابو بکر صدیق کی خلافت کا دور لے لیں، عثمان کا لے لیں، حضرت عمر کا لے لیں، حضرت علی کا پھر 6 مہینے امام حسن کے، یہ تقریباً پورے 30 سال بنتے ہیں۔ پھر اگلی بات ہم بیان نہیں کرتے، بس یہاں تک ہم بات رکھتے ہیں۔ اگلی بات کریں گے، امیر معاویہ کی شان آئے گی۔ امیر معاویہ کی جو سلطنت ہے، امام الانبیاء نے فرما دیا میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اور ساتھ ہی فرما دیا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر 30 سال کے فوراً بعد سلطنت ہوگی، بادشاہت ہوگی، وہ برکت والی ہوگی، رحمت والی ہوگی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امور سلطنت چلا رہے ہیں 22 سال مسلسل۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے دور میں امیر معاویہ ابو بکر صدیق کے وزیر تھے، عمر فاروق کے یہ وزیر تھے، عثمان کے یہ وزیر تھے۔ بلکہ بعض روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمشق کا گورنر بنا کر بھیجا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب تھوڑے سے اختلافات ہوئے نا آپس میں ان کے حضرت علی کے امیر معاویہ کے، دشمن جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اختلافات سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ روم کے بادشاہ نے خط لکھ دیا امیر معاویہ کو کہ امیر معاویہ مجھے پتہ چلا ہے
کہ آپ کی اور حضرت علی کی مخالفت چل رہی ہے، اور ہم ساری دنیا میں سپر طاقت ہے، میں آپ کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ میں چڑھائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہم علی کی خلافت ہم چھین لیں۔ یہی خط علی کو آیا، یہی خط امیر معاویہ کو آیا۔ آگے سے دونوں کا جواب قیصر روم کو ملتا ہے۔ امیر معاویہ نے جواب میں خط لکھا، اس کے الفاظ پتہ کیا تھے؟ اِلیٰ قلب روم، اور روم کے کتے، اگر تو نے میرے محبوب کے شہر مدینہ طیبہ میں حملے کا پروگرام بنایا تو یاد رکھنا معاویہ علی کا سپاہی بن کر تیرے خلاف اعلان ہم جہاد کریں گے، تو علی کا سپاہی مجھے پائے گا۔ ہمارے آپس کے اختلافات آپس کے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی دشمن کو مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی اجازت دے دیں۔ اور روم کے کتے اور درندے، اگر تو نے حملہ کیا تو علی کا سپاہی امیر معاویہ علی کے ساتھ مل کر تیری مخالفت کرے گا اور تیرے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی جواب لکھا۔ اس کے بعد پھر کسی کو جرأت نہیں ہوئی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینے حضرت علی کے جانشین رہے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دار الخلافہ کوفے کو بنا رکھا ہے۔ کوفے کی جس جامع مسجد میں حضرت علی جس منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے، امام حسن اسی منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے امیر معاویہ آ گئے۔ اس سے ایک دن پہلے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، یہ میں آپ کو جو باتیں عرض کر رہا ہوں یہ نہ سمجھنا میں قصہ کہانی سنا رہا ہوں، سینکڑوں کتابوں کے برگردانی کر کے وہ چند معروضات میرے سامنے جو آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے، امام حسین سے اپنے چھوٹے بھائی سے مشورہ کیا، دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ میں خلافت چھوڑ کر امیر معاویہ کو دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے پوچھا کہ حسن بڑے بھائی کیوں؟ فرمانے لگے منافقین نے ہمارے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے بڑا فائدہ اٹھایا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کے حق میں میں بیعت کر لوں تاکہ منافقین کچھ نجائز فائدہ مزید نہ اٹھا سکے۔ ہزاروں صحابہ موجود ہیں، صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی امام حسن کے موقف کی مخالفت نہیں کی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی منبر پر امیر معاویہ کو بٹھایا جس منبر پر ان کا باپ شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار کو وجہ تو ہوگی نا کہ امام حسن نے کیوں چھوڑی، یہ خلافت کیوں چھوڑی؟ جب باپ سپرد کر کے گیا تھا تو پھر کیوں چھوڑی یہ خلافت؟ تمہیں معلوم نہیں کہ حسن وہ نواسے کس کے تھے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ وہ بیٹے کس کے تھے؟ انہوں نے ایک روایت اپنے نانا کی زبان اطہر سے سن رکھی تھی،
اب وہ روایت آپ دوستوں کے ذہن میں ہوگی تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ایسا زمانہ آئے گا یہ میرا شہزادہ لخت جگر، میرا نواسا جنت کا سردار، ایسا زمانہ آئے گا دو گروپوں میں ایک وقت آئے گا یہ صلح کروائے گا۔ آج امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کی زبان اطہر پر سے جو نکلے الفاظ ہیں، آج وہ اپنے نانا کی پشین گوئی پوری کر رہے ہیں۔ چھوڑ دی خلافت، پھر ایسا وقت بھی آیا امیر معاویہ کی جو حکومت تھی 64 لاکھ مربع زمین کا حکمران امیر معاویہ تھے۔ جب صلح ہو گئی امام حسن نے بیعت کی، یہ صرف سنیوں کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود نہیں، روافض کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ امام حسن نے، امام حسین نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہاتھ پر بیعت کی، مخالفت کسی نے بھی نہیں کی۔ ارے جس کو امام حسن نے منبر پر بٹھایا ہو، جس معاویہ کو امام حسین نے منبر پر بٹھایا ہو، جس کے ہاتھ پر بیعت حسن حسین جنت کے شہزادوں نے، جنت کے سرداروں نے کی ہو، میں کون ہوتا ہوں ان کے خلاف زبان نکالنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ان کے خلاف بکواس کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں ان کی؟ اگر معاویہ کے خلاف ہم زبان نکالیں گے، یہ بات پھر حسن پہ آئے گی، حسین پہ آئے گی کہ اگر معاویہ غلط ہے امام حسن نے بیعت کیوں کی؟ اگر وہ غلط ہے امام حسین نے بیعت کیوں کی؟ اس وجہ سے گالیاں دی جا رہی ہیں یزید کو کیوں بنایا؟ اچھا ایک بڑی اہم بات میرے ذہن میں آ گئی، امیر معاویہ نے جب یزید کو حکومت دی ہے، اس وقت حکومت سنبھالنے سے پہلے یزید صوم و صلات کا پابند تھا، نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا تھا اور یہ حافظ قرآن بھی تھا۔ لیکن جب حکومت آ گئی، ایسی لعنت اپنے گلے میں ڈال لی کہ گلشن نبوت کو اجاڑ کے رکھ دیا۔ حکومت ملی ہے، مسجد نبوی میں چڑھائی پھر یزید نے کی۔ یزید کی وجہ سے مسجد نبوی مدینہ طیبہ 3 دن بند رہا ہے۔ اسی یزید نے مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے ہیں۔ میں نے پہلی بات عرض کی، ہمارا یزید سے، یزیدیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، خدا کی قسم ہم حسین نہیں ہیں۔ یزید کی تمام متفق، اس بات پر سب کا اتفاق ہے، یزید فاسق تھا، فاجر تھا، ظالم تھا۔ مسلمان یا کافر ہونے میں اس میں اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کے کفر میں اختلاف ہے،
بلکہ کئی موقع پر امام بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرما دیا مسلمان نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے یزید فاسق و فاجر ہے، ہمارا یزیدیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی لنک نہیں، ہم حسینی ہیں، حسین نے حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، خود حکومت دی، ہم کسی صحابی کی مخالفت نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کعبہ لے جائے، مکہ مکرمہ لے جائے، مدینہ طیبہ لے جائے۔ یار ایک مسجد میں ایک اینٹ کوئی لگا دے، وہ جگہ کو دیکھ کر آدمی کو سکون آتا ہے کہ اس اللہ کے گھر میں میرا بھی حصہ پڑا ہوا ہے۔ ایک اینٹ لگ گئی، ایک پتھر لگا دیا۔ علماء کرام نے لکھا ہے جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے خانہ کعبے پر غلاف چڑھایا، اس سے پہلے خانہ کعبے پر غلاف نہیں تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خانہ کعبے پہ غلاف چڑھایا، آج تک چڑھا ہے، قیامت تک یہ غلاف ایسے ہی چڑھا رہے گا۔ شان حضرت امیر معاویہ، شان حضرت امیر معاویہ۔ اس وقت دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں مسجدیں موجود ہیں، ہزاروں لاکھوں مسجدوں کے اوپر تمہیں مینار نظر آئیں گے، یہ سب سے پہلے امیر معاویہ نے لگوائے۔ ایسے ہی نبی کی ذات سے اتنا پیار کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ اور باتیں بھی ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے کنڈوں کی حقیقت کے بارے میں چند معروضات پیش کروں گا۔ میں نے بیان کے شروع میں یہ بات عرض کر دی تھی کہ نام یہ لیا جا رہا ہے کہ امام جعفر صادق 22 رجب کو فوت ہوئے، اس لیے ہم ان کے اصالِ ثواب کے لیے کنڈے بھرتے ہیں۔ علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں کا مطالعہ کرو، امیر معاویہ کی مخالفین کی کتابوں کا مطالعہ کرو، باقاعدہ ان کی کتاب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ 22 رجب امام جعفر صادق نہ پیدا ہوئے ہیں نہ فوت ہوئے ہیں، بلکہ 22 رجب کو یا بعض روایات کے مطابق 15 رجب کو امیر معاویہ کی وفات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کنڈے ہم کیوں بھرتے ہیں، جس میں ہم سنی بھی ملوث ہو گئے۔ کل ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ یہ فلاں مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کنڈے بھرنا سنت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ مولوی صاحب، قاری صاحب، قیامت کے دن تو پکڑا جائے گا، اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو گمراہ نہ کر۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا زمانہ آ جائے گا
بڑے بڑے لوگ دعوے کریں گے مجھ سے بڑا خطیب کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مقرر کوئی نہیں، مجھ سے بڑا مفتی کوئی نہیں، مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ بدری کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حق بات بیان نہ کرے، جاننے کے باوجود بھی حق بات چھپا لے، اور نمازیوں کے سامنے حق بات کا اظہار نہیں کرتا، حق بات بیان نہیں کرتا، امام الانبیاء نے فرمایا بے شک اس نے 8-10 سال کورس پہ کیوں نہ لگا رکھے ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا ایسے لوگ گنگے شیطان ہیں۔ جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ وفات کا دن، امیر معاویہ کو گالیاں دینے والے، امیر معاویہ کو کافر کہنے والے، غیر مسلم کہنے والے، امیر معاویہ کی وفات پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک امیر معاویہ کا کنڈا ہو گیا۔ اور مسلمانوں صحابہ کرام کی مخالفت کر کے اپنے ایمان کا کنڈا کرا دیتے ہو، اور مسلمانوں اس بات سے ڈرا کر کہیں صدیق کی خلافت کا انکار کر کے، صدیق کی صداقت کا انکار کر کے، عمر کی عدالت کا انکار کر کے، عثمان کی سخاوت کا انکار کر کے، علی مرتضیٰ کی شجاعت کا انکار کر کے، صحابہ کرام کی سنتوں کا انکار کر کے، کسی ایک صحابی کو گالی دے کر کہیں اپنا ایمان کا کنڈا نہ کرا بیٹھنا۔ یہ سارے صحابہ نبی کے یار ہیں۔ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو وعدہ کرو نہ کنڈے بھریں گے نہ کنڈے کھائیں گے، ورنہ قیامت کے دن معاویہ کا ہاتھ ہوگا اور ہمارا گریبان ہوگا کہ تو اپنے ابا کی وفات کی خوشی مناتا ہے، ماں کی وفات کے دن خوشی مناتا ہے، بیٹے کی وفات کے دن خوشی مناتا ہے، اور ظالموں تمہیں نبی کے یار ملے، تمہیں کاتب وحی ملے، جس امیر معاویہ کو خدا خود سلام کرتا تھا، جس امیر معاویہ کو جبرائیل آ کر سلام کیا کرتا تھا، جس کا کفن جب دیا گیا، نبوت کی چادر میں کفن دیا گیا، اس کفن کے نبی کے چادر کے نیچے امیر معاویہ کے سینے پر نبی کے ناخن مبارک جو امیر معاویہ نے خود کاٹے تھے اپنے سینے پہ رکھنے کی وصیت کی، بال مبارک رکھنے کی وصیت کی۔ ارے قبر میں جس کے سینے پر نبی کے بال مبارک ہوں اور ناخن مبارک ہو، ارے کسی کو کفن لٹھے کپڑے سے دیا جاتا ہے، کسی کو کس کپڑے سے دیا جاتا ہے۔ امیر معاویہ وہ تھے کہ جس کو کفن دیا گیا ہے نبوت کی چادر مبارک میں۔ تو دعا کرے الہ العالمین لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے، جس کا ہر گاؤں میں اٹھے ختم نبوت کے لیے، سر میرا ڈھال بنے اس کی حفاظت کے لیے، جس کے دل میں